السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ رسول قرآن کی آیات کو بیچنے کا کیا طریقہ ہے جس پر بیچا جا رہا ہے۔ حسین کے نام کو، علی کے نام کو، اہل بیت کے نام کو بیچ کر کھانے کا کیا طریقہ ہے اور کیسے بیچ کر کھایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ذرا سی ڈیٹیل ہوگی۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں قرآن کی آیات کو ہم کیسے اجتماعی طور پر بیچ کر کھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ہر جماعت قرآن کا درس دیتی ہے، ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر گروہ اپنی اپنی جماعت کی طرف بلانے کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ کا درس دیتے ہیں اور اپنی جماعت کے کارکنان میں، اپنی جماعت کے ارکان میں اضافہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری جماعتیں، جتنی بھی دھڑا بندیاں بنی ہوئی ہیں، جتنے بھی گروہ بنے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے مل کر، یعنی کہ سارے جمع ہو کر، ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے اجتماعی طور پر سارے کے سارے مل کر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو لوگ تقسیم ہیں ان کے بارے میں خصوصی طور پر ہے، جو پہلے جماعت کی شکل میں ہیں ان کو عمومی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی آپ سارے کے سارے جمع ہو کر، یعنی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس میں انفرادی زندگی کا بھی ایک لیکچر ملتا ہے۔ قرآن کی آیات انفرادی اور اجتماعی دونوں طرف جاتی ہیں کہ یعنی اپنے آپ کو بھی پورے کے پورے کو، یعنی ٹوٹلی کو، جتنے بھی آپ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس کو سارے کو ملا کر آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ یعنی کہ اپنی جزوی زندگی کو ایک لائف پارٹنر کے طور پر اسلام کو استعمال کرو، یا جزوی طور پر ٹائم پاس کرنے کے لیے اسلام کو ذریعہ بناؤ، بلکہ کلی طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، بحیثیت انفرادی زندگی بھی، بحیثیت اجتماعی زندگی بھی۔ اور اب تو ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اب تو ہمارے لیے اس آیت کا اتنا یعنی کہ ضرورت ہے اس وقت شدت سے، کہ جیسے ایک پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں کربلا کا واقعے کا پانی کی تو یاد آتی ہے، ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ امت تقسیم ہے، بلک رہی ہے، رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے اپنے زخموں کو، پوری دنیا نوچ نوچ کر گدھوں کی طرح کھا رہی ہے اسلامک ورلڈ کو۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم وہ کربلا والے دنوں کو، یہ 10 محرم تک ہم مناتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کربلا کے بعد جو بڑی کربلا جو شروع ہوئی، اسلامک ورلڈ کی تقسیم ہوئی، اور جس کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تک قربان کر دی کہ امت کی وحدت، خدمت اور خیر کے لیے انہوں نے اپنے قبیلے تک کو قربان کر دیا، تو اس کو یعنی کہ ہم مقصد حسین کو بالکل نظر انداز کر کے ماتم حسین اور عاشورہ کے دنوں کو لے کر بیٹھ گئے۔ یعنی کہ جس مقصد کے لیے ایک حسین نے اپنی جان تک، یعنی جان بھی ان کی اس مقصد سے عظیم نہیں تھی۔ اگر ان کی جان اس مقصد سے عظیم ہوتی تو اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، باہر کیوں نکلے تھے؟ یعنی کہ ان کا مقصد جو ہے ان کی جان سے، ان کے قبیلے سے، ان کی مال سے، ان کی عزت سے، آبرو سے بڑھ کر تھا، تو وہ انہوں نے اپنا میدان میں نکل کے حق کی گواہی پیش کی صبر کے ساتھ، وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر۔ دھرنا نہیں دیا، ایجیٹیشن نہیں جماعت اسلامی کی طرح کیا، بلکہ ایک طرف کو کوچ کر کے، ایک طرف کو ایک یعنی کہ ظالم حکمران، جابر حکمران کے ساتھ کوئی جنگ کرنے نہیں، بلکہ حق کی نصیحت کرنے کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اپنے اوپر طاری کر کے، یعنی کہ حق کی نصیحت کرنے کے لیے وہ چلے۔ اس مقصد کو ہم یعنی کہ زیرو کر چکے ہیں۔ حسین کے مقصد کو اس طرح ہم نے زیرو کیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، میں کہتا ہوں
اسلام مردہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی کہ جب مقصد حسین فوت ہو گیا تو حسین کا کیا، یعنی کہ اس ساری اسٹرگل کا کیا فائدہ ہوا جو انہوں نے کی، جب ہم نے مقصد حسین پر ہی نہیں چلنا۔ ایک تو یہ یعنی کہ آیت ہے کہ ادخلوا فی السلم، پھر ولا تتفرقوا والی آیت، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا والی آیت سارے فرقے سناتے ہیں، اور وہ دین اپنے فرقوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے فرقے بھی آگے سے حنفی بھی تو کتنی 35-36 قسموں میں، کتنی قسموں میں تقسیم ہو گئی، اس سے بھی زیادہ مالکی شافعی حنبلی بھی اس طرح تقسیم ہو گئے، بریلوی بھی اس طرح تقسیم ہو گئی۔ یہ اس لیے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا کی آیت سناتے ہیں کہ اپنے فرقے کو کہتے ہیں کہ اس کو قائم کرو، مضبوط کرو اور ایک اسٹرانگ پارٹی بنو، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ اگر ان کی گروہ بندیاں، ان کی جماعت بندیاں دین نہیں ہیں تو پھر اس آیت کو 1400 سال سے کس جگہ پر، کس شہر کی نکڑ پر کھڑے ہو کر کس گلی میں یہ سنا رہے ہیں کہ اس کا پریکٹیکلی کوئی امت پر اثر ہی نہیں ہے، امت تقسیم ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا والی آیت پر ہم نے ایک آیت پر بھی پریکٹیکل نہیں کیا، اس آیت کو ہم نے ثمنا قلیلا، اللہ کی آیت کو کم قیمت پر بیچ کر اپنے ذاتی جماعتی فوائد، فرقہ بندی کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، مسلک بندی کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی آیت کو یعنی کم قیمت پر بیچ کر کھا لیا۔ اس کی زیادہ قیمت تو یہ بنتی تھی کہ ہم اس دین کو جو سارا تقسیم تھا اس کو یعنی کہ قائم کرتے اور ایک جماعت کی شکل میں آتے۔ یہ میں آیات اللہ کی جو سنا رہا ہوں، یہ آپ کسی طرف کو بھی لے جائیں، قرآن کی کوئی آیت بھی اٹھا لیں، یہ اپنی طرف ہی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بلاتے۔ یعنی کہ آپ نے قرآن میں یہ بھی آیت پڑھی ہوگی، اس سے اچھا کون ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت پیش کرے، دعوت مسلمین پیش کرے اور کہے قالا اننی من المسلمین، یعنی میں مسلمین میں سے ہوں۔ یہ کبھی انہوں نے کبھی کہا؟ انہوں نے اپنی باقاعدہ شناخت کرانی ہوتی ہے کہ میں یہ جو دعوت قرآن کی پیش کر رہا ہوں، یہ جو درس قرآن پہ محلے کے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں سوسائٹی کے، یہ میں اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ میں جماعت اسلامی میں سے ہوں، میں جمعیت علماء اسلام میں سے ہوں، اس لیے درس قرآن دے رہا ہوں، اس لیے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کہ میں بریلویوں میں سے ہوں، میں اس لیے اللہ کی طرف بنا رہا ہوں کہ میں تو اہل قالا اننی من اہل حدیث، میں تو اہل حدیث میں سے ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعہ، یعنی کہ اہل حدیثوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور فرقہ بندی میں اہل حدیثوں کی بھی 35 قسم کی شاخیں بن گئی ہیں آگے۔ کوئی قرآن کی کوئی ایک آیت بھی اٹھا کر دیکھ لیں، یہ اپنے لیے، اپنے ذاتی فرقہ بندی کے لیے، مسلک بندی کے لیے، گروہ بندی کے لیے پورے کے پورے قرآن اور حدیث کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی گمراہی، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ کُلّ بِدعۃ ضلالہ وَکُلُّ ضلالۃ فی النار، یعنی کہ یہ دین کے اندر نیا ایک بدعت طریقہ آ گیا ہے کہ نام اللہ کا لو، نام رسول کا لو، نام حسین کا لو، آیت قرآن کی سناؤ، فرقہ بندی میں اپنی میں اضافہ کرو، جماعتوں میں اپنی کو طاقت دو، اسلام کمزور، جماعتیں فرقہ بندی مضبوط، اسلام کا بیت المال تقسیم، فرقہ بندی کا بیت المال ایک مضبوط، اور مطلب فضل الرحمان بھی ڈالر اکٹھے کر رہا ہے، جماعت اسلامی بھی ڈالر اکٹھے کر رہی ہے۔ یعنی کون سی جماعت ہے جو ڈالر اکٹھے نہیں کر رہی اور انہوں نے اپنا الگ الگ بیت المال نہیں بنایا ہوا، اپنے یعنی کہ پیسے اکٹھے نہیں کر رہے؟ اگر ان کے اندر یہ لالچ نہ ہو، بیت المال کو تقسیم کر کے کھا رہے ہیں حرام طریقے پر بالباطل۔ قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے، ان کے علماء اور درویش باطل طریقے سے اللہ کا نام لے کر، یعنی کہ اس دین کا نام لے کر بالباطل طریقے سے وہ پیسے کھا رہے ہیں، یا کلونا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا پیٹ ان پیسوں سے بھر رہے ہیں نیکی کا، خیر کا کام کہہ کر۔ تو یہ اس قسم کے ہی سارے یہ جماعتیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں۔ اگر یہ ان میں سے ایک جماعت بھی اچھی ہوتی تو یہ میرے والی دعوت لے کر نہ اٹھتی کہ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام، شرعی نسبت کی بنیاد پر جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں۔ ہے کوئی شرعی نسبت کی بنیاد پر جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، امت کی وحدت کی دعوت دینے والا؟ پوری دنیا میں، میری پوری اسلامک ورلڈ کو میرا چیلنج ہے۔ ہر کوئی جماعت اپنی نسبت پر امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھلا یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی گندی نسبتوں پر کیسے امت اکٹھی ہو سکتی ہے؟ ان کی فرقہ پرستی کی، ان کی مسلک پرستی کی، ان کی گروہ بندی کی نسبتوں پر امت اگر اکٹھی ہونی ہوتی تو 1400 سال سے اکٹھی ہو نہ جاتے یہ؟
بھائی یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے آپ کے سامنے ہے، میں نے پورے قرآن کی کوئی آیت لے لیں، یہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، امت کے لیے، اسلام کے لیے کوئی آیت استعمال نہیں کرتے، کوئی حدیث استعمال نہیں کرتے، اپنے فرقوں کو، اپنی جماعتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قرآن کی آیات بھی بیچ کر کھا رہے ہیں، درس حدیث بھی بیچ کر کھا رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کا نام لے کر فرقہ بندی کو جنم دے رہے ہیں اسلام کے اندر۔ آپ دیکھیں اہل بیت سے کون محبت نہیں کرتا؟ اہل بیت سے سارے ہی محبت کرتے ہیں، جتنے بھی اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، کسی کے دل میں بغض نہیں ہے۔ لیکن یہ بغض اہل بیت کہنے والے جو ہیں کہ ان کے دل میں بغض اہل بیت ہے، وہ لعنتی ہیں، خبیث ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم درود ابراہیمی آل رسول پر بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ساری امت بھیجتی ہے، تو بغض تو کسی کے دل میں نہیں، لعنتی تو وہ ہیں، خبیث ہیں، ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت پڑی ہوئی جو کہتے ہیں بغض ہے اہل بیت کا کسی کے دل میں، اور صحابہ کرام کے بارے میں بکواس خود کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت کا یہ درس تو نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کریں۔ اہل بیت کا یہ مقصد ہے، اہل بیت کی محبت یہ کہتی ہے، تو پھر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک لعنت ہے جو ان پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت اس قسم کا کوئی درس نہیں دے سکتی، نہ ہی یہ اہل بیت کا پریکٹیکل تھا، نہ ہی یہ صحابہ کرام کا پریکٹیکل تھا۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام، یعنی کہ میرا یہ مقصد ہے شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے، کسی جمہوریت کے نظام کے ذریعے، کسی غیر اسلامی کمیونزم، سوشلزم، سیکولرزم کے نظام کے ذریعے نہیں، بلکہ مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ مدد مسلمین کیا ہے؟ مدد مسلمین وہ ہے بھائی جو مسلمین اسمی، قولی، فعلی طور پر جو مدد ہو، تینوں حالتوں میں وہ مدد مسلمین کہلاتی ہے۔ ان تینوں حالتوں میں سے اگر کوئی کسی ایک حالت کا بھی انکار کرتا ہے کہ میں مسلمین نہیں ہوں، میں مومنین ہوں، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بھائی مسلمین کی شرعی نسبت پر تو دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے بندہ، اور ڈائریکٹ مومنین کی چھلانگ، اور مومنین کے بارے میں تو دل سے ایمان کا تعلق ہے، وَلِيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بہتر جانتا ہے منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی میرے بھائی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی آیات کو بھی بیچ کر کھا رہے ہیں، صحابہ کرام کے نام کو بھی بیچ کر کھا رہے ہیں۔ صحابہ کا بھی یہ درس نہیں ہے کہ آپ اپنی گروہ بندیاں، اپنی تعریفیں، اپنے انوکھی قسم کی باتیں کرتے پھرے اور امت کی وحدت کی طرف آئیں ہی نہ۔ اور امت کی وحدت صحابہ کرام کی بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ سب سے بڑی سنت یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے دور میں بھی اسلام ایک جماعت تھا، صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے دور میں بھی اسلام ایک جماعت تھا، اور اب ایک جماعت ہم نہیں ہیں، ہم بدعت کا شکار ہیں، ہم نیا، بدعت کو کہتے ہیں نیا دین، ہم نیا دین اسلام رکھتے ہیں، جیسے نیا پاکستان ہم نے بنایا اور وہ کھا کے بیچ کے کھا کے اندر جیل میں بیٹھا ہے عمران خان، تو یہ نیا اسلام ہم نے بنایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت، نیا اسلام۔ اس کو نہیں بدعت کہتے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی سنت جو ہے اس کو پر آپ عمل نہیں کرتے، جو پریکٹیکل نظام سے تعلق نہیں رکھتی، اس کو ہم کہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ بحث بدعت ہے، لیکن بدعت فی الامر والاحکام نہیں ہے، بدعت فی النظام نہیں ہے، دین کے لحاظ سے ہم اسے بدعت نہیں کہیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی سنتیں ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے، اب ایک آدمی اس کے پاس پیسے نہیں ہے، غریب ہے، وہ بیچارہ گوشت خرید ہی نہیں سکتا، وہ کیسے شوق سے کھائے گا؟ اس قسم کی سنتیں نہ پوری کرنا کوئی بدعت نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبت ہے ہماری کہ ہم اگر کوئی چیز کھاتے ہیں یا کوئی سبزی کھاتے ہیں کہ یہ یعنی کدو ہے تو ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے تھے، تو چلو اس نیت کا عمل آپ کو اجر مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ لیکن بھائی اس محبت کو پریکٹیکلی نظام کی طرف بھی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت تو جماعت ہے، ایک جماعت ہونا ہے اسلام کا، وہ محبت کہاں گئی؟ وہ محبت ہمارے اندر ہے نہیں، بنیادی طور پر جس محبت کا تقاضا بنتا ہے اسلام کرتا ہے، وہ محبت ہمارے اندر نہیں ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔